اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. یہ جملہ اسمیہ ہے اور اس پر کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ حضور پر درود بھیجتا ہے. کب سے بھیجتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جب سے میں ہوں تب سے بھیج رہا ہوں. جب سے بھیجنے والا ہے. ان اللہ و ملائکتہ، جب سے میں ہوں بھیجنے والا ہوں تب سے بھیج رہا ہوں. باری تعالیٰ کب تک بھیجے گا؟ فرمایا ان اللہ کو پڑھ لو، جب تک میں رہوں گا تب تک بھیجتا رہوں گا. گویا آقا علیہ السلام پر درود و سلام کا پڑھا جانا نہ اس کے زمانے کی ابتدا کسی کو معلوم ہے نہ انتہا معلوم ہے. جب حضور علیہ السلام پر درود و سلام کے پڑھے جانے کی ابتدا بھی معلوم نہیں اور انتہا بھی متعین نہیں، تو اب اس سے اگلی بات دیکھیے. جس پر درود پڑھا جا رہا ہے وہ حضور کی ذات اقدس ہے. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہوں. تو حضور ہیں تو درود پڑھا جا رہا ہے. حضور تھے تو حضور پر درود پڑھا جا رہا تھا. حضور ہیں تو آپ پر درود پڑھا جا رہا ہے. حضور رہیں گے تو آپ پر درود پڑھا جاتا رہے گا. اگر کسی زمانے میں حضور نہ رہے تو حضور پر درود رہے گا؟ بولیے. اگر کسی زمانے میں معاذ اللہ حضور نہ رہے، استغفر اللہ، تو حضور پر درود رہے گا؟ نہیں رہے گا. تو گویا فعل الہی ختم ہو جائے گا جو ان اللہ و ملائکتہ کی شکل میں دوام پر دلالت کرتا ہے. یہ اس طرح کا فعل نہیں ہے جیسے فرمایا خالق سبع سماوات طباقا، اللہ نے 7 آسمان طبق در طبق بنائے. یہ جملہ فعلیہ ہے. جب بنائے بنا دیے، ختم. اب یہ کام ہر وقت نہیں جاری رکھتا. اب میری بات کو سمجھیں نا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا. اب ہر وقت آدم پیدا نہیں ہوتے رہتے. اللہ نے فرشتوں کو پیدا کر دیا، بس ہر وقت فرشتے پیدا ہوتے نہیں رہتے. قیامت اللہ لائے گا تو نہ ماضی میں تھی نہ آج ہے، جب لائے گا تب آئے گی. تو اللہ کے بہت سے فعل ایسے ہیں جو خاص زمانوں میں ہوئے، اب نہیں، اب ہیں کل نہیں، مستقبل میں ہوں گے آج نہیں. آپ میری بات کو سمجھ گئے؟ اللہ نے آپ کو اور ہمیں پیدا کیا ماں کے پیٹ سے، تو جب پیدا کیا اس دن تو تک ہماری خلقت ہو گئی، ولادت ہو گئی. اب ہر روز تو نہیں نا پیدا ہو رہے، تو عمل خلقت روزانہ ہمارا نہیں ہے. تو بہت فعل ایسے ہیں جو اللہ نے کر دیے، کچھ کر رہا ہے، کچھ کرے گا مختلف زمانوں میں. مگر یہ وہ فعل ہے، کیا یہ وہ فعل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سارے زمانوں سے بالا کر دیا ہے اور سب زمانوں کو اس فعل کے تابع کر دیا ہے. سو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اس زمانے سے درود پڑھا جا رہا ہے جب زمانہ ہی پیدا نہ ہوا تھا، اور ان جہانوں میں پڑھا جا رہا ہے جہاں بھی پیدا نہ ہوئے تھے، اور اس وقت تک پڑھا جاتا رہے گا جب وقت خود بھی نہیں رہے گا. گویا ہر شے کا خاتمہ ہے مگر درود و سلام بر مصطفیٰ کا خاتمہ نہیں ہے. نہ ابتدا معلوم ہے نہ انتہا معلوم ہے. اگر معلوم ہے تو صرف اللہ کو معلوم ہے.
اب جو بات ہے تو درود پڑھا جا رہا ہے حضور علیہ السلام پر، تو جس پر پڑھا جا رہا ہے اگر وہی نہ رہے تو درود پھر اس میں کاہے کا پڑھنا، کس پر پڑھنا اور کیوں کر پڑھنا؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ذاکر تبھی ہوتا ہے اگر مذکور ہوتا ہے، جس کا ذکر کیا جائے۔ اگر مذکور ہی ایگزسٹ نہ کرے تو ذاکر نے ذکر کس کا کرنا ہے؟ محب تبھی ہوتا ہے کہ کوئی محبوب بھی ہو، اور اگر محبوب ہی نہ ہو تو محبت کیسی اور محب کیسا؟ میری بات سمجھ گئے نا؟ تو حضور پر صلات پڑھنے کے لیے لازم ہے کہ حضور ہوں، تبھی یصلون علی النبی کی صداقت بنتی ہے۔ سو معلوم اس قرآن مجید کی آیت سے یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا کا زمانہ متعین کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی قرآن کے خلاف ہے، اور کوئی حضور کی انتہا کا زمانہ متعین کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی قرآن کے خلاف ہے۔ ہاں ابتدا ہے ضرور، چونکہ مخلوق جو ہوئے مخلوق ہیں، انتہا ہے ضرور چونکہ مخلوق بھی ہوئے، مگر وہ ابتدا نہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں، اور نہ وہ انتہا ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں۔ یہ ابتدا بلا ابتدا ہے اور یہ انتہا بلا انتہا ہے، کیونکہ اس کا انحصار ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی پر، اس میں دوام ہے، استمرار ہے۔ پہلی بات سمجھ گئے؟ اب اس میں دوسرا نکتہ، امام سخاوی نے اس پر گفتگو کی، ائمہ حدیث، ائمہ فن اور ائمہ لغت اور ائمہ نحو نے گفتگو کی۔ صرف ایسی بات نہیں کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں اور اس پر سند نہیں ہے، اس پر ائمہ فن کی سند ہے۔ آیت پر غور کیجئے، اللہ رب العزت نے یوں نہیں کہا کہ اللہ اور فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں، یعنی ان اللہ یصلی علی النبی والملائکہ، یوں نہیں کہا۔ اگر الملائکہ آتا، کیا الملائکہ، تو پھر اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کچھ فرشتے پڑھتے ہیں اور کچھ نہیں پڑھتے۔ نحو کا قاعدہ یہ ہے کہ جب اضافت آ جائے، جیسے ملائکتہ مضاف مضاف الیہ ہو جائے اور مضاف جمع ہو، اس کے فرشتے، تو جب اضافت آ جائے فقط الملائکہ نہیں، اضافت کے ساتھ اللہ کے ذکر کے تحت آ جائے، ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، جب ذکر یوں آ جائے اضافت کا تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے ہر وہ فرد جو اللہ کا فرشتہ ہے وہ نبی پہ درود پڑھتا ہے۔ گویا جو نبی پہ درود نہیں پڑھتا وہ فرشتہ ہی نہیں ہو سکتا۔ جو فرشتہ ہے جس کو اللہ نے عالم ملکوت میں عالم ملائکہ کا فرد بنایا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ فرشتہ بھی ہو اور درود نہ پڑھے۔ جو فرشتہ ہے وہ درود پڑھے گا، اور جو درود نہیں پڑھتا نبی پر وہ فرشتہ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو جب حضور پر درود و سلام نہ پڑھنے والا فرشتہ نہیں ہو سکتا تو حضور پر درود و سلام نہ پڑھنے والا سچا مسلمان اور حضور کا غلام کیسے ہو سکتا؟ یہ دوسرا اصول ہے کہ اللہ کے سارے فرشتے، کیوں؟ قاعدہ ہے جو قرآن مجید اور حدیث نبوی سے ثابت ہے کہ اللہ کے بعض فرشتے ایسے ہیں جو صرف تسبیح کرتے رہتے ہیں، دوسرا ذکر نہیں کرتے۔ کچھ فرشتے ہیں جو تحلیل کرتے رہتے ہیں، دوسرا ذکر نہیں کرتے۔ کچھ فرشتے تکبیر پڑھتے رہتے ہیں، دوسرا ذکر نہیں کرتے۔ کچھ فرشتے سجود کرتے ہیں، سجدہ، اور عبادت نہیں۔ ان کی عبادت مختلف طور طریقوں میں منقسم ہے۔ کچھ رکوع کرتے ہیں، کچھ تدبیر کرتے رہتے ہیں دنیا کی، کچھ اڑتے ہوئے ذکر کرتے ہیں، کچھ مجالس ذکر میں بیٹھتے ہیں۔ الغرض اللہ کچھ
بیت المعمور کا طواف کرتے رہتے ہیں، کچھ عرش کے پایوں کو تھامے رہتے ہیں۔ اللہ کے جتنے فرشتے مختلف قسم کے کاموں اور عبادتوں میں مشغول ہیں اور گروہ ہیں، تو جو گروہ ایک طرح کی عبادت کرتا ہے اس پر دوسری طرح کی عبادت لازم نہیں ہوتی، یہ نظام ہے۔ اسے بھی ائمہ حدیث نے، ائمہ علم و فن نے لکھا ہے، سند کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اب یہاں ضرورت کیوں پیش آئی کہنے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، فعل کو بعد میں لے گئے اور اپنے ساتھ واو تشریک بولتے ہیں اس کو، ان اللہ و ملائکتہ، فعل بعد میں آیا اور اپنا اور فرشتوں کا ذکر اکٹھا پہلے کیا، اس کو واو تشریک بولتے ہیں، واو مشرکہ۔ تو مطلب یعنی واو مشرکہ میں اللہ اور فرشتے دونوں اللہ نے اپنے ساتھ ملا کر ایک فعل یصلون میں شامل کر دیا اور فعل کا جمع کا صیغہ کر دیا۔ کیوں کیا؟ تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ میری ہر عبادت میں فرشتوں کے مختلف گروہ الگ الگ عبادتوں میں مشغول ہیں، کوئی ایسی عبادت نہیں کہ سارے فرشتے اس ایک کو انجام دیتے ہوں سوائے درود مصطفیٰ کے۔ جو سجود میں رہتے ہیں وہ بھی مصطفیٰ پہ درود پڑھتے ہیں، جو بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں وہ بھی حضور پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، جو تسبیح کرتے ہیں وہ بھی درود پڑھتے ہیں، جو تکبیر کرتے ہیں وہ بھی درود پڑھتے ہیں، جو تحلیل کرتے ہیں وہ بھی درود پڑھتے ہیں۔ باقی عبادتوں میں سارے فرشتے منفرد اور منقسم ہیں، مگر میرے محبوب پر درود و سلام پڑھنے میں سب فرشتے مجتمع ہیں۔ تو کوئی فرشتہ اس عمل سے خارج نہیں ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اب یہ دو باتیں سمجھا کر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خبر دے کر اب حکم دیا کہ اے لوگو، جب میں نے فرشتوں کو اپنے ساتھ شریک کر لیا ہے، ان کو خبر میں شریک کر لیا ہے اور تمہیں صیغہ امر میں شریک کرتا ہوں۔ ان کو خبر میں شریک کیا ہے، تمہیں امر کی شکل میں شریک کرتا ہوں، تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام پڑھا کرو، تاکہ زمین و آسمان اور پست و بالا کی ساری کائنات میرے محبوب کے درود و سلام سے معمور ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تمہیدی گفتگو کر کے اور ایک چیز اور ذہن میں رکھ لیں کہ حضور پر درود و سلام، درود یہ اللہ کی سنت ہوئی۔ جب اس نے کہا نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علیہ، یہ اللہ کی سنت ہوئی۔ درود کے سوا، درود و سلام کے سوا اور کوئی عبادت اللہ کی سنت نہیں ہے، وہ نبی کی سنتیں ہیں، انبیاء کی سنتیں ہیں۔ کیا؟ انبیاء کی سنتیں ہیں۔ عملاً اگر حکم قرآن میں آ گیا، قرآن کی نوعیت بتاتی ہے کہ کچھ فرض ہو گئی، کچھ واجب ہو گئی، کچھ سنتیں کہلائیں، مگر اصلاً سب نبی انبیاء کی مخلوق کی سنتیں ہیں۔ نماز حضور نے پڑھی، اللہ نے نہیں پڑھی، حضور کی سنت ہوئی۔ روزہ حضور نے رکھا، اللہ نے نہیں رکھا، حضور کی سنت ہوا۔ حج زکوٰۃ آقا نے ادا کیے، اللہ نے نہیں کیے، حضور کی سنت ہوئی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ مگر اللہ نے فرمایا میں درود و سلام پڑھتا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، سو درود و سلام اللہ کی سنت ہوا۔ تمام احکام شریعت انبیاء کی سنت ہوئے، بولیے، اور درود و سلام کس کی سنت؟ اللہ کی۔ اب حکم اور سنت میں ایک فرق ہوتا ہے، وہ سمجھا دوں۔ شریعت میں مطلق مجرد حکم، جسٹ اے کمانڈمنٹ، اینڈ Allah's sunnah, Allah's practice, there is a difference between these two. حکم اور سنت میں فرق ہوتا ہے۔ کیا؟ شریعت میں جسے حکم کہتے ہیں وہ ہمیشہ بدلتا رہا ہے، حکم بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ کے حکم وقت کے ساتھ ساتھ، انبیاء کے ساتھ ساتھ، رسولوں کے ساتھ ساتھ، امتوں کے ساتھ ساتھ حکم بدلتے رہے، مگر جس کو اللہ نے اپنی سنت بنا دیا، سنت کبھی نہیں بدلتی۔ آپ کو سمجھ آئی؟ ایک وقت
اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم، سب فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو۔ آدم کو سجدہ کرایا، کس کا حکم تھا؟ اللہ کا حکم تھا، حکم دیا اللہ کا حکم تھا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، ان کے ماں باپ سمیت بھائیوں کو حکم دیا کہ یوسف کو سجدہ کرو، تو اللہ کا حکم تھا تعظیماً سجدہ کرنا، عبادت کے لیے نہیں، تعظیماً سجدہ کرنا۔ مگر آقا علیہ السلام کی امت آ گئی، حضور کی بعثت ہو گئی، تو تعظیماً سجدہ کرنا کسی بھی مخلوق کے لیے، حتیٰ کہ نبی کیوں نہ ہو، حرام کر دیا گیا۔ حکم بدل گیا یا نہیں؟ کسی زمانے میں اللہ کا حکم تھا، جس نے سجدہ نہیں کیا وہ مردود ہو گیا، جس شیطان نے سجدہ حضرت آدم کو نہیں کیا وہ مردود ہو گیا، یہ حکم تھا۔ اور ہمارے لیے حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کو بھی تعظیماً سجدہ کرنا حرام کر دیا۔ تو حکم کتنا بدل گیا، آپ سمجھ گئے نا؟ کبھی حکم تھا کہ فلاں 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 رشتوں سے نکاح جائز ہے، جب آدم علیہ السلام کی اولادیں ہوئیں اور پوتے پوتیاں ہوئیں اور نواسے نواسیاں ہوئے، تو جو نکاح ہوئے وہ باہمی ڈائریکٹ خونی رشتوں میں ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بولیے نا۔ تو وہیں سے تو نسل آدم چلی، بنی نوع انسان۔ تو جو رشتے اللہ کے حکم میں جائز اور حلال تھے، وہ رشتے آج کی شریعت میں حرام ہو گئے۔ حکم بدل گئے کہ نہیں؟ حکم تھا کہ مال غنیمت حرام ہے، حضور کی شریعت میں مال غنیمت حلال ہو گیا۔ حکم تھا کہ ہر جگہ زمین پر جہاں چاہو نماز نہیں پڑھ سکتے، مخصوص مقامات متعین تھے۔ اب حکم دے دیا، آقا نے فرمایا ساری زمین مسجد ہے۔ ہزارہ احکام شریعت کے ایسے ہیں جو پہلی امتوں میں اور تھے اور بعد کی امتوں میں اور ہو گئے۔ کئی احکام تورات میں تھے، وہ قرآن میں بدل گئے۔ کئی احکام زبور میں تھے، وہ بعد میں بدل گئے۔ کئی انجیل میں تھے، وہ بعد میں۔ تو جتنے احکام شریعت تھے، رسولوں کے بدل بدل کر آنے سے شریعت کے احکام بدلتے رہے، مگر اللہ رب العزت نے جسے اپنی سنت بنا لیا اسے اول وقت سے لے کر آج تک نہیں بدلا۔ فرمایا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ اے محبوب جو اللہ کی سنت ہو گئی اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اللہ کی سنت میں تو کبھی تبدیلی نہیں پائے گا۔ تو اللہ کے حکم بدلتے رہے، سنت کبھی نہیں بدلی۔ ہر حکم اور عبادت کو حکم بنایا، بدلتے رہے، حتیٰ کہ خود نماز بدلتی رہی۔ شروع میں فرض 2 تھے حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک صحیح بخاری میں حدیث صحیح، 2 فرضوں کی نماز دی۔ پھر کیا کیا؟ سفر کی قصر کے لیے 2 ہی رہنے دیے اور مقیم کے لیے 2 اور بڑھا کے 4 کر دی۔ حکم بدل گیا۔ وضو کے بعد کوئی آگ پر پکی چیز کھا لے تو وضو ٹوٹ جاتا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اب حکم بدل گیا، اب کھا لیا کرو، وضو نہیں ٹوٹتا۔ الغرض شراب ہی ہے، اوائل دور میں اس کو حرام نہیں کیا گیا تھا، مدینہ کے دور میں 13 برس گزرنے کے بعد حرام کیا۔ سود مکی دور میں حرام نہیں تھا، 13 برس کے بعد بلکہ 16 برس کے بعد آخری زمانوں میں آ کے حرام کیا۔ تو حتیٰ کہ شریعت محمدی کے حکام بھی وقت کے ساتھ ساتھ ایک گریجول پروسیس میں بدلے، جسے سنت کا درجہ دے دیا، وہ کائنات کی ابتدا سے آج تک کبھی نہیں بدلی۔ اس لیے حضور پر درود و سلام کو اللہ نے حکم صرف نہیں رکھا، اپنی سنت بنایا۔ میری نماز کے احکام بھی بدل سکتے ہیں مگر مصطفیٰ پہ درود و سلام کا حکم نہیں بدل سکتا۔ حاضرین محترم، یہ تھی تمہیدی گفتگو، اس آیت کریمہ کا انٹروڈکشن۔ اب اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں، اور
اور پہلی گفتگو کروں گا کہ صلات، اللہ حضور علیہ السلام پر صلات بھیجتا ہے، صلات کا معنی کیا ہے؟ پہلی گفتگو آج حصہ یہ ہوگا کہ صلات، اللہ کا حضور پر صلات پڑھنا، اس کا معنی کیا ہے؟ بہت سی کتابوں میں ائمہ حدیث نے، ائمہ لغت نے، ائمہ علم نے لکھا ہے، ائمہ تفسیر نے لکھا ہے۔ کچھ کتابوں کے نام میں بتا دیتا ہوں تاکہ سند کے طور پہ چیزیں آپ کے سامنے رہیں۔ صلات کا معنی ڈسکس کرتے ہوئے لسان العرب لغت کی معروف کتاب ہے، جتنا کچھ میں بیان کروں گا یہ ان تمام لغت کی کتابوں میں اگر اہل علم بطور سند پڑھنا چاہیں تو اس سب کا مواد، حوالہ، اتھارٹی ان تمام کتابوں میں ملے گی۔ اتھارٹیز کوٹ کر دی پہلے میں نے تاکہ بعد میں بات تسلسل سے چلتی رہے۔ لسان العرب لغت کی سب سے بڑی کتاب۔ اب صلات کا معنی، حضور پر جو درود پڑھا جاتا ہے اور جو اللہ درود پڑھتا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اسی طرح تہذیب اللغہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔